بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ سوشل اسٹریٹیفیکیشن سوشیالوجی میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور سوشیالوجی کا انٹروڈکشن وغیرہ اور باقی میں اپنے پچھلے لیکچر میں بتا چکی ہوں۔ تو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی ڈیفینیشن ہے: دی ہائرارکیل سسٹم ان سوسائٹی اور رینکنگ ان سوسائٹی اور ڈفرینسز آن دا بیسس آف اکانومی، پاور، اسٹیٹس، ویلتھ، کلر، کاسٹ، ایٹسیٹرا۔ مطلب کہ سوسائٹی میں ایک ہائرارکی، ٹھیک ہے، سوسائٹی میں رینکنگ، جو سوسائٹی میں ہائرارکی ہوتی ہے کس کے بیس پر؟ اکانومی، پاور، اسٹیٹس، ویلتھ کے بیس پر۔ فار ایگزامپل ہائرارکی سے مراد آپ لے سکتے ہیں کہ ایک لیڈر لے سکتے ہیں، سیڑھی، ٹھیک ہے، ایک سیڑھی میں جو سب سے اوپر رینکنگ ہوتی ہے وہ ہائیسٹ رینکنگ ہوتی ہے، پھر اسی طرح نیچے باقی رینکنگ کے اسٹرکچر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوسائٹی میں بھی اسی طرح ہائرارکی ہے، کس کی؟ سب سے پہلے اوپر ایلیٹس آ جاتے ہیں، اپر ایلیٹس، پھر ایلیٹس آ جاتے ہیں، پھر مڈل آ جاتے ہیں، اپر مڈل کلاس، لوور کلاس، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ سوسائٹی میں ایک ہائرارکی پائی جاتی ہے۔ پھر سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی 2 تھیوریز آ جاتی ہیں، جس میں فنکشنلسٹ تھیوری ہے اور کنفلکٹ تھیوری ہے، ٹھیک ہے۔ اب فنکشنلسٹ تھیوری کیا کہتے ہیں؟ فنکشنلسٹ تھیوری والے کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے، یہ جو اسٹریٹاز ہیں، یہ جو ڈفرینسز ہیں لوگوں کے درمیان سوسائٹی میں، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں: دے ایکسیپٹڈ اسٹریٹاز ان سوسائٹی اینڈ آلسو کنسیڈرڈ سوشل اسٹریٹیفیکیشن انڈسپینسیبل ان سوسائٹی فار بیٹر رننگ آف سوسائٹی۔ فنکشنلسٹ تھیوری والے یہ کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی بہترین طریقے سے تب چل سکتی ہے جب اس میں رینکنگ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اگر سارے لوگ ہی امیر ہو جائیں گے تو پھر یہ جو غریب کام کرتے ہیں وہ کام کون کرے گا؟ اگر سبھی ایلیٹ کلاس ہو جائیں گے تو پھر یہ صفائی کا کام کون کرے گا؟ سویپر کون ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ جب سب امیر ہو جائیں گے تو یہ مستری مزدور کا کام کون کرے گا؟ گھر کون بنائے گا؟ اسی لیے فنکشنلسٹ تھیوری والے کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹاز جو ہے، یہ رینکنگ جو ہے سوسائٹی میں ضروری ہے، سوسائٹی کو بیٹر رن کرنے کے لیے۔ پھر دوسری تھیوری آ جاتی ہے کنفلکٹ تھیوری، ٹھیک ہے۔ They also accepted the stratas, but the proponent of this theory claimed that it is not necessary because dominant class violate the rights of lower class. Conflict theory والے کہتے ہیں کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو رینکنگ ہے وہ سوسائٹی میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے اگینسٹ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹاز، یہ رینکنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی لیے نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ان کے مطابق جو اپر کلاس والے ہیں، جو ایلیٹ کلاس والے ہیں، وہ جو لوور کلاس، جو کنفلکٹ تھیوری والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس اسٹریٹیفیکیشن سے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ لوور کلاسز کے جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مطلب کہ جو لوور کلاس ہے وہ سارے کام بھی کرتے ہیں، مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کے کام کے مطابق، مزدوری کے مطابق نہ ان کو انجوائمنٹ ملتی ہے، نہ ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ کنفلکٹ تھیوری والے اس چیز کے اگینسٹ ہیں کہ جو رینکنگ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، سوسائٹی میں ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ یہ ایکویلٹی کو پروموٹ کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں سب برابر ہونے چاہیے۔ اسی طرح فنکشنلسٹ تھیوری والے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اسٹریٹیفیکیشن جو ہے، یہ رینکنگ جو سوسائٹی میں ہونی چاہیے بہت ضروری ہے، جبکہ کنفلکٹ تھیوری والے ایکویلٹی کو پروموٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اسٹریٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو لیکچر تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی ڈیفینیشن، اس کا کنسیپٹ اور اس کے 2 تھیریز ہیں، اور جو فارمز آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سارا ایکسپلین کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔